الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حصص اور دستاویز میں فرق۔ سوال کیا گیا ہے، ہمیں یہ تو علم ہے کہ حصص میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو کیا دستاویز اور رسید پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے اور اس کی زکوٰۃ کیسے شمار ہوگی؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، حصص پر زکوٰۃ کی تفصیل اس سے قبل سوال نمبر 69912 کے جواب میں بیان ہو چکی ہے کہ حصص میں کچھ تو ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کچھ ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لیکن دستاویز یہ حصص کے علاوہ ہیں۔ دستاویز اور وثیقہ قرض یہ ایک معاہدہ لکھا ہوتا ہے جس میں حاصل کردہ قرض کی تاریخ اور مبلغ اور مقرر فائدہ درج ہوتا ہے، لیکن حصص میں ایسا نہیں، بلکہ وہ تو حصص کمپنی کے رأس المال میں شراکت کا ایک حصہ ہے۔ تو ان دونوں تعریفوں سے حصص اور دستاویز کے مابین فرق واضح ہو جاتا ہے۔ حصص اور سند یا دستاویز اور وثیقہ قرض میں فرق۔ نمبر 1، حصہ اور شیئر کمپنی میں حصہ کے درجہ پر ہوتا ہے۔ دوسرے معنوں میں اس طرح کہ حصہ کا مالک کمپنی میں شراکت دار ہے، لیکن دستاویز اور وثیقہ قرض کمپنی کے ذمہ قرض کے درجے میں ہے۔ دوسرے معنوں میں اس طرح کہ دستاویز کا مالک قرض دینے والا یا قرض خواہ ہے۔ اس بنا پر حصص کا مالک نفع اس وقت ہی حاصل کر سکتا ہے جب کمپنی صرف نفع حاصل کرے، لیکن دستاویز کا مالک تو مستقل طور پر سالانہ فائدے کا مالک ہوتا رہے گا، چاہے کمپنی کو نفع ہو یا نہ ہو۔ اس بنا پر یہ بھی ہے کہ جب کمپنی خسارہ کا شکار ہو جائے تو حصص کا مالک بھی اس خسارہ کا کچھ حصہ بطور خسارہ اٹھائے گا، جتنا حصہ اس نے مشارکت کر رکھی ہے، کیونکہ وہ کمپنی کا شریک اور اس کے حصے کا مالک ہے، تو خسارہ کا کچھ حصہ اسے بھی ضرور اٹھانا ہوگا۔ لیکن دستاویز اور وثیقہ قرض کا مالک کمپنی کے خسارہ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ وہ کمپنی میں شریک نہیں، بلکہ وہ تو صرف قرض دینے والا ہے۔ اس کے بدلے وہ حسب اتفاق فائدہ حاصل کرے گا، چاہے کمپنی کو خسارہ ہو یا نفع۔ دستاویز یا وثیقہ قرض کے لین دین کا حکم۔ دستاویز کا لین دین کرنا شرعاً حرام ہے، کیونکہ یہ دستاویز قرض کے مقابلے میں حسب اتفاق فائدے کا حصول ہے، اور یہی وہ سود ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور اس پر شدید قسم کی وعید سناتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور جو سود باقی بچا ہے اسے چھوڑ دو، اگر تم پکے اور سچے مومن ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل مال تمہارے ہی ہیں، نہ تو تم خود ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 278 تا 279۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سود کھانے اور سود کھلانے اور سود لکھنے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا یہ سب برابر ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2995۔ کویت میں تجارت اسلامی کی دوسری کانفرنس منعقدہ 1403 ہجری الموافق 1983 میلادی میں بیان ہوا ہے کہ یورپی اقتصادیوں اور ان کے پیچھے چلنے والوں کی اصطلاح میں جسے فائدہ کا نام دیا گیا ہے وہ بعینہ ہی سود ہے اور شرعاً حرام ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجلۃ المجمع الفقہی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 732۔ دستاویز یا وثیقہ قرض کی زکوٰۃ۔ باوجود اس کے کہ ان دستاویز کا لین دین کرنا حرام ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کیونکہ یہ مالک کے لیے قرض کی جگہ پر ہے، اور جس قرض کے حصول کی امید ہو، جمہور علماء کرام کے ہاں اس پر زکوٰۃ واجب ہے، تو اس طرح ہر برس اس پر زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے زکوٰۃ اس وقت نکالنا لازم ہوگی جب وہ ان دستاویز کی قیمت حاصل کر لے، لیکن اس پر حاصل ہونے والا فائدہ جو وہ اس دستاویز کے مقابل حاصل کر رہا ہے وہ خبیث اور حرام مال ہے، اسے نیکی اور بھلائی اور خیر کے کاموں میں صرف کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا حساب 2.5% ہے، یعنی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 69941۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔